ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہم نے اس سے پہلے حدیثیں پڑھی تھی، ایک تو عرب کے بارے میں پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے خاص طور پہ عراق اور پھر نجد کے حوالے سے زیر بحث بات، یعنی وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جو نجد سے متعلق ہیں، اور جو اس سے پہلے نجد سے متعلق حدیثیں پڑھی ہیں ان میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا سینگ یا شیطان کی جماعت یا شیطان کا فتنہ یا شیطان کا گروہ یہ اس مشرق سے نجد سے برآمد ہوگا۔ اب اس سے آگے چلیے، اس گروہ کی کچھ علامات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، کچھ علامتیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں نا حدیثوں میں وہ مشترک آ جاتی ہیں، تو اس نہیں وہ، لیکن یہ کہ کچھ اضافی بھی ہوتی ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نئی بات بھی ان میں ہوگی۔ عام آدمی کو دونوں حدیثیں ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں مختلف ہوتی ہیں جس سے ایک نئی علامت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً اسی یعنی وہ جو نجد سے جو نکلے گا شیطان کا سینگ یا شیطان کا گروہ یا شیطان کی جماعت یا حزب الشیطان کا جو یوں سمجھے مرکز، تو اس کے بارے میں ایک حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ انہ سمع رسول اللہ، کہ انہوں نے سنا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے، اور اس حالت میں کہ وہ مستقبل المشرق، کہ ان کا رخ مشرق کی طرف تھا، مدینہ سے نجد کی طرف رخ کیا ہوئے تھے۔ وہ یقول، اور وہ فرماتے تھے، الا ان الفتنۃ ہاں ہونا، سن رکھو کہ یہ جو فتنہ ہے نا یہ ادھر ہے، ادھر۔ تو معلوم ہوا کہ جدھر سے شیطان کا سینگ نکلے گا ادھر ہی فتنہ ہو۔ سینگ نکلنے کا مطلب فتنہ نکلنا، سینگ نکلنے کا مطلب شیطان کا جو ہے وہ سیلاب ظاہر ہونا۔ من حیث یطلع قرن الشیطان، یعنی ادھر ہی ہے جدھر شیطان کا سینگ نکلے گا ادھر ہی فتنہ بھی ہے۔ تو یہ صرف سینگ نکلنا کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا فتنہ نکلنے کا بھی ذکر ہوگا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ متفقن علیہ، یعنی دونوں امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی علیہ رحمہ جو ان دونوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنی اپنی صحیحین میں، یعنی کتابوں میں۔ اور یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی۔ ان علی، حضرت علی روایت کرتے ہیں، قالا، وہ فرماتے ہیں، سمے تو میں نے سنا، یعنی یہ نہیں کہ ایسا ہوا یا نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، یقول، کہ وہ فرما رہے تھے، یخرج قوم فی آخر الزمان، ایک قوم نکلے گی، ایک گروہ نکلے گا۔ اب وہ وہاں سینگ نکلے گا شیطان کا، یہاں قوم نکلے گی، تو اب وہ گروہ نکلے گا، یعنی شیطان کا گروہ نکلے گا، شیطان کی قوم نکلے گی، فی آخر الزمان، جب یہ زمانہ بالکل اختتام کو پہنچ جائے گا اس دور میں جا کے وہ گروہ نکلے گا۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ یہ باقی حدیثوں میں پھر یہ ذکر نہیں ہوگا آخری زمان اور اس کا اور اس کا، وہ صفات آئیں گی تو پھر آپ کو سمجھ لینا ہوگا خود سے کہ یہ والی صفات آخری زمانے کے ان لوگوں کے اندر ہوں گی۔ تو آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا، حداث الاسنان، یہ یعنی سنین ہوتا ہے نا، سن، کم سن جیسے ہم کہتے ہیں، کم سن ہوں گے، وہ عمریں ان کی تھوڑی ہوں گی، نوجوان لوگ ہوں گے، یوتھ۔ سفہاء الاحلام، عقلیں تھوڑی ہوں گی، محدود العقل، لمیٹڈ ایڈیشن ہوگا، وہ جیسے شادولے کے چوہے نہیں ہوتے تو ان کے تو سر ہی چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کی عقلیں چھوٹی ہوں گی، یعنی یہ کہ سمجھدار لوگ نہیں ہوں گے، بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے۔ سفہاء الاحلام، صفحاء تو آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا، وہ تو سب کو معلوم ہے نا، الا انہم هم الصفہاء، تو یہ وہی سفیہن کہتے ہیں بے وقوف آدمی، تو اس کی جمع صفہاء۔ احلام، حلم،
کہتے ہیں بندہ بڑا علم والا ہے، بردبار یعنی عقل والا ہے، احلام، تو ان کی عقلیں بڑی چھوٹی ہوں گی، بیوقوف ہوں گے عقلوں کے اعتبار سے، عمروں کے اعتبار سے کم سن ہوں گے، عقل کے اعتبار سے محدود ہوں گے، بیوقوف ہوں گے۔ یقولون من خیر قول البریہ، بریہ نیکی، نیکی کی بات سب سے بہترین وہ کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تقریر ان سے کرا لو، ایسی تقریر کہ سنتے رہ جائیں، دھنگ ہو جائیں، معلوم ہو کہ جسے ہم کہتے ہیں نا الفاظ میں جو ہے وہ مالا پرودی ہے، من مولیا ہے، یا وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، تو وہ من باتوں میں مول لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، تو یا باتوں سے مول لیتا ہے، کچھ اس طرح۔ تو یعنی یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ باتیں کرا لو اور تقریریں کروا لو، نیکی کی باتیں بہت عمدہ، بڑی لچھے دار، بہت گنڈے دار۔ یہ قرآن مجید نے اس چیز کو بہت واضح کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، اور اس سے دھوکہ نہ، کسی کی نیک باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہی سب سے بڑا فریب ہوتا ہے۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے ہر جو ٹھگ ہوتا ہے نا، خواہ وہ دین کا ٹھگ ہو، دنیا کا ٹھگ ہو، وہ نمبر 1 خوش اخلاق ہوتا ہے، نمبر 2 خادم ہوتا ہے، بڑا مطلب دوڑ کے پانی پلانے والا، یہ کر دینے والا، وہ کر دینے والا، نمبر 3 یہ کہ وہ باتوں کا دھنی، وہ تو باتیں آپ اس سے جتنی مرضی کروا لو، معلوم ہوگا کہ جتنا آپ سے محبت اسے ہے نا، دنیا میں آپ کی ماں کو بھی اتنی محبت نہیں۔ تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جب، تو وہ کہتے ہیں نا ماں سے بڑھ کر چائے پھپھا کٹنی کہلائے، ایک محاورہ ہے باقاعدہ۔ تو اب وہ ماں سے بڑھ کر کوئی چانے کے دعویٰ لے کے تو آئے گی، تو بیٹا سمجھے گا نا کہ یہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، تو حالانکہ ماں سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ اسی طرح لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہی ٹھگ ہوتے ہیں، کوئی دین کا ٹھگ ہوتا ہے، کوئی دنیا کا ٹھگ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ٹھگا بندہ شرافت والے بندے سے جاتا ہے، جس کے چہرے پہ بدماشی ظاہر ہو، اس سے وہ کسی کو کیسے ٹھگے گا؟ نیور، وہ نہیں ٹھگ سکتا۔ تو یہ باتیں بہت دل ربا باتیں، دل پرکشش باتیں کریں گے، دل کھینچ لینے والی باتیں کریں گے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان، یعنی اس کا مطلب کیا؟ ان کی باتیں سن کے آپ کو لگے گا مومن کامل ہیں، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے، حناجر، اس سے نیچے نہیں جائے گا، یہ سب اوپر اوپر ہوگا۔ سوچئے اور سنجیدگی سے سوچئے، ایسے کردار آپ کے بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہمارا وہ جو محاورہ ہے نا، بڑا اچھا محاورہ ہے ویسے، کھرا برا بندہ، اس پر غور کریں۔ جو بندہ کھرا ہوگا وہ آپ کو برا لگے گا، کیونکہ وہ بات کڑوی کرتا ہے، اور جو ٹھگ ہوگا وہ بہت میٹھا ہوگا۔ تو کھرا برا بندہ، تو آپ کو زیادہ مومن کون لگتا ہے؟ یار اس کی تو زبان تیز چلتی ہے، کھرا ہے، جب برا ہے، ٹھیک ہے، کوڑا بندہ ہے، وہ تو اچھا نہیں لگتا ہے اس میں ایمان کی کوئی کمی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ صفت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ کہ جو بڑا چاپلوس ہو، بڑا مکھن لگانے والا ہو، خوشامدیں کرنے والا ہو، وہ بہت بھلا معلوم ہوتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ بڑا مومن بھی ہے اس کی باتوں سے، تو اس کا وہ ایمان جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ تو فتنہ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہ ایک شخص جس کے حلق سے نیچے ایمان نہیں گیا ہوا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہی ہے کہ یہ بہت بڑا مومن ہے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم، وہ نکلے ہوئے ہوں گے دین سے ایسے جیسے کہ تیر نکلا ہوا ہوتا ہے، من الرمیہ، وہ جو پھینکنے والی نہیں، وہ جو اس کی کمان ہے، جیسے وہ اس سے نکل چکا ہوتا ہے، اب وہ نکل گیا تو اس میں واپس تو نہیں آ سکے، اس طرح یہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین ان میں نہیں ہوگا، لگتا ہوگا دیندار ہیں، حقیقت میں وہ دیندار نہیں ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں میں فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، تو جہاں کہیں بھی تم ان سے ملو، تمہاری ان سے ملاقات ہو، جہاں کہیں بھی، فَاقْتُلُوهُمْ، قتل کر دو۔ اب یہ بات ذرا سمجھنا آپ کو دشوار ہو جائے گی کہ ایک عام آدمی کسی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟
یعنی یہ حکمرانوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کا صفایا کر دیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا وہ یہی تھا۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے جن کو انہوں نے مارا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ جس کو تو کہتے ہیں کہ آگ میں بھی جلایا تھا، وہ گروہ تھا کہ جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا، اور حضرت علی کے انکار کو کہتا تھا کہ یہ مطلب یہ تو انکار ہی کریں گے نا، یہ بے شک انکار کرتے رہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی کہ وہ نیکی کا جذبہ جتنا بندے کو خراب کر دیتا ہے، اتنا کوئی شیطانی جذبہ اسے نہیں خراب کرتا ہے۔ تو جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، تو ان کو قتل کرنے میں ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، لمن قتلہم، اس کے لیے کہ جس نے قتل کیا ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہوگا، وہ دنیا میں تو نہیں، قیامت کے دن ان کو قتل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو روایت ہے یہ متفقن علیہ ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب اس فتنے کو سمجھ لیں کہ اس فتنے کی نوعیت کیا ہے۔ نیکی کے رستے آنے والا فتنہ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، آگے روایات سے پتہ چلتا ہے وہ جنگ و جدال بھی کریں گے، ایمان والوں کو بھی مارنے کو دوڑیں گے۔ یہ جو روایت اگلی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور اس کے یعنی راوی ہیں ابی سعید خضری، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انس بھی ہیں، وہ انس ابن مالک، یہ دو راوی ہیں جن سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ روایت کرتے ہیں، قالا، کہ حضور نے فرمایا، سیکون فی امتی اختلاف، ان قریب میری امت میں اختلاف ہو جائے گا، فرقے بن جائیں گے، اختلاف یعنی لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں رہے گا، اختلاف ہو جائے گا، وہ فرقتن، اور فرقہ ہو جائیں گے لوگ۔ اچھا، فرقے کا ایک معنی تو ہم یہ لے لیتے ہیں نا، جیسے یہ ہمارے یہاں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فرقہ، یہ اس طرح نہیں فرقہ ہوتا ہے، یہ مکاتب فکر ہیں۔ بعض لوگ حنفی، مالکی، حنبلی ان کو فرقہ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں فرقہ۔ اصلی فرقہ اس طرح بنتا ہے جب دو پارٹیاں بن جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں، اور یہ والا فرقہ وہ ہے کہ جو آج دنیا میں 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، یہ فرقے ہیں 57 فرقے، ان کو کوئی نہیں فرقہ کہتے۔ یہ ایسے فرقے ہیں، ان کی عیدیں بھی اپنی اپنی ہیں، سعودیہ کی عید الگ ہے، پاکستان کی عید الگ ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں، کل اگر یعنی آج افغانستان سعودیہ کے ساتھ عید کرتا ہے، کل اگر پاکستان افغانستان پر قبضہ کر لے تو افغانستان کی عید کس کے ساتھ ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ۔ دین بدلا یا نہیں بدلا؟ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش کی میں چاند دیکھ کر ہم عید کریں گے، یا کراچی کا چاند دیکھ ہو تو وہ بنگالی عید کریں گے، اور آج اگر ہم جو ہے وہ چاند دیکھ لیتے ہیں تو اس کا بنگلہ دیش کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو۔ یہ دین میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ فرقے ہیں اصلی۔ تو عنقریب اس امت میں، میری امت میں اختلاف بھی ہوگا اور فرقے بھی بن جائیں گے۔ وہ والے کو جو ہے نا، یہ جو بریلوی دیوبندی، اس کو اختلاف کہیں، یہ فرقے اصلی فرقے یہ ہیں۔ ہاں، ان میں بھی جب دوسرے کو کافر بناتے ہیں، صرف خود ہی اہل سنت بنتے ہیں، تو وہ بھی ایک فرقہ وارانہ رویہ ہو جاتا ہے۔ اصولاً فرقہ نہیں ہے، البتہ اس میں موجود شدت پسند لوگ اسے فرقہ بنا دیتے ہیں، اپنے رویے سے بنا دیتے ہیں۔ اب سنیے، وہ قومن، اور ایک ایسی قوم ہوگی۔ اب اس قوم کی تعریف اوپر آ چکی ہے کہ وہ نوجوان ہوں گے اور عقل کے محدود ہوں گے۔ یکسنون القیلا و یسیون الفعلا، بات کے بڑے حسین ہوں گے، یعنی باتیں بڑی خوبصورت کریں گے، اور کام کرتوتیں بہت بری ہوں گی، الٹی کرتوتیں ہوں گی ان کی۔ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہوں گے، لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہی بات جو پہلے آ چکی ہے، آگے بھی وہی ہے، وہ نکلے ہوں گے دین سے اسی طرح جس طرح کمان سے تیر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ لا یرجعون حتی یرتد، اچھا نہیں، وہی یرتد السم، وہ واپس نہیں آ سکتے، جیسے کہ وہ واپس نہیں آتا، تیر واپس نہیں آتا، ایسے ہی وہ بھی واپس نہیں آئیں گے دین میں۔ ہم شر الخلق والخلیقہ،
وہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے. اب یہ نہیں کہا کہ کافر ان سے کم نہیں، مخلوق میں خلق جو اللہ کی خلق ہے، اس میں تو سور بھی ہیں، اس میں بندر بھی ہیں، ہر شے جو دنیا میں موجود ہے اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کی خلق ہے. شر الخلق، تمام مخلوق میں سب سے برے وہ ہوں گے. والخلیقہ، خلیق جو خلق، اخلاق. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں نا، تو جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں اس میں بہت اچھے ہوں گے. میٹھی باتیں کریں گے، باتیں کڑوی نہیں، باتیں میٹھی کر رہے ہوں گے، لیکن کون سے اخلاق برے ہوں گے؟ جھوٹ بولتے ہوں گے، اور کون؟ بددیانت ہوں گے، امانت میں خیانت کرتے ہوں گے، وعدہ خلافی کرتے ہوں گے. جو منافق سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا ہے. سب سے برا اخلاق منافق کا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نمازیں تو منافق بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ تین وجوہات کی وجہ سے، ان تین خصلتوں کی وجہ سے کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑ دے، جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، جسے آج ہم کرپشن کہتے ہیں. سادہ سی بات ہے. تو باتیں میٹھی لیکن کردار نکما. اصل بات یہ ہے، وہی نکما کردار ہی اس کی اخلاق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس میں اور بھی چیزیں جو بھی حرام خوری کرتے ہیں، اور یہ کہ عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بد اخلاقی ہے. دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور جو دین کے نام پہ دھوکہ دے، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا؟ چلیں وہ تو کہتے ہیں جی چلیں شراب پینا بری بات ہے، جو مسجد میں آ کے پیے اور بھی بری بات ہے. تو ہر گناہ اپنی جگہ پہ برا ہے، جو آ کے اللہ کے گھر میں کیا جائے تو اور بھی برا ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے، لیکن ایک آدمی نے کسی پلاٹ میں دھوکہ دے دیا، دوسرے آدمی نے کسی کو جناب وہ جاپان لے جانے کی ٹھگی کر کے تو اس سے پیسے کھا لیے، اور تیسرے نے دین کے نام پہ ٹھگی کی ہے. لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ انسانوں کو بکروں کی طرح بیچ دیا ہے کہ جاؤ جا کے جناب جہاد کے نام پہ بیچ کھایا ہے. اپنی تونے بڑی کر لی ہیں، بیگانے بچے مروا دیے ہیں، اور بے مقصد اس لیے کہ خود کسی کے ایجنٹ تھے، وہاں انہیں مراعات حاصل ہو. کئی وی آئی پی ہوں گے نا، خفیہ وی آئی پی. تو شر الخلق والخلیقہ طوبی لمن قتلہم، اس کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرے گا. وَقَتَلُوهُ، اور اس کے لیے بھی جسے وہ قتل کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے ان سے جنگ لڑو، انہیں قتل کرو یا ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ. بات یہ پھر وہی ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت فیصلہ کرے گی. یہ نہیں کہ میں کسی کو وہ بندہ قرار دے کے تو اسے فارغ کر دوں، یہ میرا اختیار نہیں ہے. یدعون الی کتاب اللہ، دیکھیے باتیں بڑی اچھی کریں گی تو اس میں سے سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کسی میں؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو جب وہ اچھی باتیں کریں گے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. تو فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، لوگوں کو دعوت دیتے ہوں گے اللہ کی کتاب کی طرف. وَلَيْسُوا مِنَّا فِي شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہم میں سے کچھ بھی نہیں ہوں گے. یعنی اس امت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. محمد رسول اللہ فرمایا وَلَيْسُوا مِنَّا فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ، جو ان سے لڑے گا اللہ کے نزدیک تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ قربت رکھنے والا وہ ہوگا. سب سے بڑا مقرب اللہ کا قرب والا، کہتے ہیں نا اللہ سے تعلق مع اللہ، تو جو ان سے لڑے گا اس کو اللہ کا سب سے قریب والا تعلق حاصل ہو جائے گا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما سیماہم، ان کی کوئی نشانی بتائیے. یہ والی نشانیاں تو ہیں نا، کوئی ظاہری نشانی بتائیے. سیما جو ظاہر سے نظر آ جائے، وہ تعرفہم بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے آپ انہیں پہچانو گے. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ آ گیا کہ
उनकी कोई निशानी, ज़ाहिरी निशानी बताएं। काला तख्लीक, फरमाया सर मुंडवाते हो। वो फिर पिछली दफ़ा भी सर मुंडवाना आया था, यहाँ फिर सर मुंडवाना आ गया। अब इस तरह के जुमले जो चीज़ वाज़े कर रहे होते हैं कि ये उसी गुरोह का जिक्र है जिसका आप पहले पढ़ चुके, उसकी कुछ इजाफी अलामात हैं जो यहाँ पर बयान कर दी गई हैं। अब आगे जो है ना, मैं बढ़ने से पहले दो तवील हदीसें आगे उनके मैं यानी सिर्फ आपको तर्जमा ही सुनाऊंगा, नहीं तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन बीच में मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं ज़रा कुरान से भी जोड़ लूँ। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ जो है ना वो किसी का तख़य्युल है तो हुज़ूर के नाम कर दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। कुरान मजीद ने ये मज़ामीन बयान किए, अपने अंदाज में किए। कुरान का अपना एक उसलूब है, ज़ाहिर है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, और समझदार लोगों के लिए किए। आम आदमी पढ़ के गुजर जाएगा, उसको इतना ज़्यादा नहीं पता लगेगा। फिर मुफस्सरीन ने कुछ शान नज़ूल भी लिख दिए हुए हैं, तो वो कहानी पढ़ के बंदा मुतमईन हो जाता है, भाई यहाँ पे ज़िक्र अब्दुल्लाह इब्न उबई का है, चलो हमारी छुट्टी होगी। और यहाँ ज़िक्र जो है ना वो जुद बिन कैस का है या फलाने का है, तो चले हमारी छुट्टी होगी। उनको जब आप जर्नलाइज करके देखेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सूरह बकरा में जहाँ हज का जिक्र आता है और जहाँ वो मशहूर दुआ आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, उससे आगे फिर ये आयत आती हैं, व मिनन नास मन युजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया। लोगों में वो भी हैं ए नबी जिनकी बात आपको दुनिया की ज़िंदगी में बहुत भली मालूम होती है। अब ये सारी हदीसें सामने रख के तो बात का भला मालूम होना समझ में आ गया। इसके बगैर वो आपको युजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया की समझ ही नहीं है। बड़ी चिकनी चुपड़ी, लच्छेदार, गंडेदार, मन बातों में मोह लेना, वो जो है ना वो पुरकशिश गुफ्तगू, दिल नशी पैराया, तो हर शे ऐसी कि बंदे को खींच ले अपनी तरफ। ये है युजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भला मालूम होते हैं। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही। अब ये शे आपको इन हदीसों में नहीं मिलेगी जो कुरान ने बयान की है। वो अपने दिल की हालत पर अल्लाह को गवाह बनाएगा, यानी कस्में खा खा के बातें करेगा, और अल्लाह झूठी कस्में खाने में उसे कोई परवाह नहीं होगी। वह युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो शदीद तरीन मुखालिफ है। ये नहीं होता रिजिड, कोई बहुत रिजिड है, तो ये अलद, ये कौम लुद्दा, सख्त किस्म जिसके अंदर सख्ती हो, रिजिडिटी हो, ये अलुद है, सबसे ज़्यादा सख्त। खिसाम झगड़ा, ये शायद खसम का लफ्ज़ भी इसी से ही बना हो। खसीम मुबीन सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं, तो ये जो खसीम है यानी झगड़ा करने वाला, वाज़े तौर पे झगड़ा, उसी से खिसाम है झगड़ा हो जाना या जो झगड़ा होना। तो वो सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला आदमी है, लेकिन ऊपर से बहुत मीठा आदमी। और यहाँ झगड़ा करने का मतलब मुखालिफ, दुश्मन, दीन का दुश्मन, आपका दुश्मन, अंदर से ये है, ऊपर से युजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया व इज़ा तवल्ला, और जब वो मुड़ के जाता है, यहाँ आपकी तारीफ़ें करके गया होता है, लेकिन जब मुड़ के चला जाता है, अकेला होता है, सआ फिल अर्ज़, ज़मीन में कोशिश करता है, भाग दौड़ करता है, लियुफ़सिद फ़ीहा, बिगाड़ पैदा करे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े कर दे, तबाही फेर दे, लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकुल हर्स व नस्ल, खेतियां बर्बाद करता है, नस्लें तबाह करता है, यानी अंदर से मुकम्मल एक तखरीब कार है और ऊपर से मीठा। ये नक्शा अब समझ में आ गया ना दोनों को। जब आप कुरान में मजीद के बयान को इन हदीसों के साथ रख के देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। वाइज़ा कील अल्लाहुत्तकिल्लाह, और जब उससे कहा गया कि अल्लाह से डर, अखज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसकी इज्जत ने उसे गुनाह के साथ चिपका दिया। मैं किसी की बात मान लूं, आदमी को तौहीन महसूस होती है ना, अपना मौक़िफ़ छोड़ दूं, ये तौहीन महसूस करता है। तो वो अपनी जो इज्जत का सवाल है कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, उस चीज़ ने उसे गुनाह के साथ चिपका दिया। फ़हस्बुहु जहन्नम, उसका ठिकाना दोज़ख है, वला बेसल मिहाद, बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये ज़रा उसके साथ भी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये सारी हदीसें बड़ी आपको फिर तशरीह मालूम होगी उन आयात की, और तोज़ी मालूम होगी, मज़ीद वज़ाहत मालूम होगी। अब आगे चलें जी। ये
حضرت شریک بن شہاب فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے مل کر خوارج کے بارے میں پوچھوں. یعنی یہ جو اوپر صفات بیان ہوئی ہیں یہ اصل میں جس گروہ کو امت خوارج کے طور پر جانتی ہے یہ ان کی صفات ہے. میں آپ کو بتا چکا یہ حضرت علی کے دور میں زیادہ لوگ ظاہر ہوئے تھے تو اسی دور میں پھر پہلی جنگ بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن اب کچھ مزید باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ کوئی صحابی رسول ملیں تو میں ان سے خوارج کے بارے میں پوچھوں. تو ایک عید کے دن بعض شاگردوں کے ساتھ ابو برزہ مجھے مل گئے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے کانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میری آنکھوں نے انہیں فرماتے دیکھا ہے. یعنی میں نے بقائمی ہوش و حواس اور بچشم سر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دیکھا بھی ہے اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں. آپ کے پاس غنیمت کا مال لایا گیا. یہ یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن یہ کہ دوسری روایات سے معلوم ہوا یہ غزوہ حنین کے موقع پہ ہوا ہے. یعنی فتح مکہ کے بعد جو اگلا غزوہ ہوا اس میں یہ ہوا. آپ نے اپنے دائیں والوں کو دیا، اپنے بائیں والوں کو دیا، مگر اپنے پیچھے والوں کو کچھ بھی نہ دیا. آگے دائیں والوں کو بھی دیا، بائیں والوں کو، پیچھے والوں کو کچھ نہیں دیا. اس پر پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا. اب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ کالا سا آدمی تھا، بال الجھے ہوئے تھے، اور یہ والی داڑھی ادھر گئی ہوئی، یہ ادھر گئی ہوئی، بال بھی ذرا الجھے ہوئے. سفید رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، نہایت شدید غصہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میرے بعد تم مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کبھی نہیں پاؤ گے. ویسے حضور کی صفات ہم بیان کرتے ہیں، کبھی کسی نے حضور کی یہ صفت کسی سے سنی ہو جو حضور نے خود اپنی بیان کی ہے، میرے بعد تم مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے. یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ خود عدل پسند کرتا ہے اور اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے اس نے رسول بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر کھڑے ہو جائیں. اور یہ امت جو محمد رسول اللہ نے کھڑی کی، قرآن مجید اس کا بھی مقصد یہ بیان کرتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے. خدا کی قسم میرے بعد تم مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے. پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا. اب یہاں پھر آخری زمانے کا ذکر آئے گا. آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا. یہ کسی حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قریب نکلا، کسی میں پتہ لگے گا آخری زمانے میں نکلے گا، تو وہ اگلی حدیث سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تسلسل ہوگا، یعنی یہ ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا رہے گا. ایک گروہ نکلے گا، یہ آدمی انہی جیسا معلوم ہوتا ہے. آدمی حضور کے دور میں ہے، گروہ آخری زمانے میں نکلے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی ان لوگوں کی صفات جیسا معلوم ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے نرخروں سے نیچے نہیں اترے گا. اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ نکلتے ہی رہیں گے. اب وہ بات آ گئی، وہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال کے ساتھ جا ملے گا. تو پہلا بندہ حضور کے دور میں ظاہر ہو گیا، ایک گروہ شیطان کے سینگ کی صورت یا شیطان کے گروہ کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوا. پھر ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری گروہ جا کے مسیح الدجال کے ساتھ شامل، المسیح الدجال کے ساتھ نکلے گا.
پس جب تم انہیں پاؤ گے تو وہ اخلاق اور مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، باتوں میں بہترین، اخلاق اور لوگ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ شر و من تحت ادیم السماء بھی ایک اور اس سلسلے میں بات آئی ہے۔ اچھا، یہ جو اب حدیث ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ انہوں نے جو معجزات کا ایک باب فی المعجزات اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں بنو تمیم کا، اب اس بندے کی مزید تشریح آپ کے سامنے آ گئی، باقی بات وہی ہے، ہم حضور کے پاس تھے، وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، اور وہاں آیا ایک کالا شخص 2 سفید کپڑوں میں الجھے بالوں والا، ٹھیک ہے، وہ سارا اس کی وہاں پہ وہ بیان آ گیا۔ اب یہ بتایا کہ اس کی حسب نسب بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنو تمیم کا ایک فرد ذوالخویسرہ نام بھی آ گیا اس کا، ذوالخویسرہ آیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول عدل کیجئے، اے اللہ کے رسول عدل کیجئے۔ اب یہ الفاظ مختلف ہو گئے، وہاں پہ الفاظ پہلی حدیث میں یہ تھے کہ آپ نے عدل نہیں کیا، اور یہاں پہ یہ کہ اس نے کیا کہا، عدل کیجئے۔ مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑا، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں جب ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے تو ایک راوی اسے ایک طرح سے بیان کرتا ہے، دوسرا راوی اسے دوسری طرح بیان کر دیتا ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، مفہوم نہیں بدلا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید لفظاً محفوظ ہے اور حدیث جو ہے مانن محفوظ ہے۔ الفاظ اس میں راوی کے بھی اس میں جو ہے اپنی سمجھ کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو عدل کیجئے، آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، وہ جیسے آتا ہے ویلہ کا، تیری خرابی ہو، اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ وہاں پہ الفاظ کیا تھے، میرے بعد تم کبھی کوئی عدل کرنے والا، مجھ جیسا عدل کرنے والا نہیں پاؤ گے، تو یہاں اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں کہہ دیا، فَإِن لَّمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں نے عدل نہ کیا تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا؟ اور اگر میں عدل نہ کروں تو تو ناکام و نامراد ہو جائے، یعنی اس کو ایک طرح سے، یعنی یہ تمہاری کامیابی کی دلیل، یعنی ضامن میں ہوں، میں اگر عدل ہی نہ کروں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ والی بات آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ یہ بس اتنا ہی نہیں کہ واقعہ ہو کے بس ہو گئی، نہیں، اس بات آگے بڑھی۔ اب حضرت عمر کھڑے ہوئے، جب اس نے اس طرح کی گستاخانہ انداز اختیار کیا تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، وہ اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا۔ اب کس کی تشریح ہو رہی ہے؟ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے جو ہے نا وہ ظاہری جو ہے نا باتیں بڑی اچھی لگیں گی، ان کے وہ ظاہری روپ جو ہوگا وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا، تو نمازیں ان کی جو ہوں گی، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا۔ میں کیا نماز پڑھتا ہوں، دیکھو نا کتنے خشوع و خضوع سے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو اسی طرح، یعنی روزے بھی اپنے حقیر لگیں گے، بھئی ہمیں تو پتہ نہیں یہ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ تو مسجد ہی میں بیٹھ کے سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ اب بات اسی کے ساتھ جڑ گئی، لیکن 2 باتیں نہیں آ گئی ہوں کہ ایک عام آدمی کو اپنی نمازیں ان کی نمازوں سے کم تر اور اپنے روزے ان کے روزوں سے کم تر معلوم ہوں گے، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے آہنی حلقے کو دیکھو، وہ جو یعنی تیر کمان کا جو آہنی حلقہ اس کو دیکھو، یا اس کی تانت کو دیکھو، وہ جو آگے تار لگی ہوتی ہے اس کو دیکھو، وہ جو چمڑے کی ہوتی تھی نا پہلے، تو وہ تانت، اور ایک وہ اس میں بھی ہوتی ہے نا وہ جو بجاتے ہیں کیا، وہ جو سارندہ ہوتا ہے گٹار سا جو
وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تانت باجی راگ پایا، تو یہ وہ والی تانت ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ ہمارے یہاں لفظ اس کے لیے صحیح والا ناڑی ہے، تانت ہے یا تن بھی ہے، ہاں جی تن بھی ہے۔ تو دین سے اس طرح خارج ہو گئے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس کے آنی حلقے کو دیکھو یا اس کی تانت کو یا اس کے دستے کو دیکھو تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی تیر اس سے نکل چکا ہوتا ہے، بس یہ چیزیں باقی رہ گئی ہوتی ہیں، تیر گیا۔ اس طرح یہ آپ کو نظر آتے ہیں، دین ان میں نہیں ہے، دین ان سے نکل چکا ہے، وہ خون اور گوبر سے نکل چکا ہے، یعنی وہ تیر گیا، کسی کو جا کے اس نے ہٹ کیا تو وہ تو بہت آگے جا چکا ہے۔ ان کی مثال ان کے یہ ایک لفظ کوئی پتہ نہیں صحیح سمجھ نہیں آیا۔ ایک ایسا سیاہ مرد ہوگا جس کے دونوں میں سے ایک بازو، ہاں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کچھ گڑبڑ ہوگی۔ ایک ایسا مرد ہوگا جس کے دونوں میں سے ایک بازو کی شکل، اب وہ آگے عورتوں کے جو ہے نا چھاتیوں سے اسے تشبیہ دی ہے، یا شرمگاہ سے راوی بھول گیا ہے، یعنی یا اس سے جیسی ہوگی یا شرمگاہ جیسی ہوگی، اور وہ ہلتا رہے گا۔ یہ لوگ انسانوں میں سب سے بہتر گروہ سے جنگ لڑیں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کو دیکھ کے آپ کو اپنی نمازیں حقیر لگیں گی، جن کے روزوں کو دیکھ کے اپنے روزے آپ کو کمتر معلوم ہوں گے۔ یہ ان کے درمیان ایک مرد ہوگا سیاہ، جس کا جسم ہل رہا ہوگا اور اس کا ایک بازو عورت کی جو بھی چھاتیوں جیسا ہوگا، اور لیکن یہ لڑیں گے کس سے؟ زمین کے ایک بہترین گروہ سے، ایک اللہ والوں سے، ربانیین سے لڑیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن طالب نے ان سے جنگ لڑی اور میں ان کے ساتھ تھا۔ اب یہ کہیں اسے یہ نہیں کر لیجئے کہ حضرت معاویہ پہ نہ ڈال دیجئے، یعنی یہ خوارج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تھی اور میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو تلاش کرو، یہاں یعنی کس شخص کو؟ وہ کالا، وہ جس کا بازو جو ہے اس طرح ہے، اس کو تلاش کرو، یہاں تک کہ اسے تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا تو میں نے اس شخص میں وہی صفت موجود پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اب ہمارے سامنے چیزیں کیا آ گئیں؟ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوا، اس گروہ میں نیک لوگ تھے، ایسے نیک لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کے صحابہ کو بھی اپنی نمازیں ان سے کمتر محسوس ہوتی تھیں۔ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں، جو قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، جو دین سے اس طرح نکلے ہوئے تھے کہ جیسے تیر کمان سے نکلا ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت تک، آخر الزمان تک آتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا ہی آخری گروہ، ایسے نیک لوگوں کا آخری گروہ جن کی نمازوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی نمازیں کمتر لگیں گی، جن کے روزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے روزے کمتر لگیں گے، جن کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ لڑیں گے کس کی طرف سے؟ دجال کی طرف سے۔ تو تبھی تو وہ دجال بنے گا، نہیں تو بندہ فریب کیوں کھائے؟ کوئی نیکیاں ہی ہوں گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو دجال ہوگا یہ کوئی بد شکلی چیز نہیں ہوگی، یہ کوئی جو ہے اس طرح نہیں ہوگا، یہ بڑا نیک نظر آئے گا، اور جیسے وہ جو اس کی زیادہ جو تفصیلات آئی ہیں اس میں نیک بندوں والی صفات ہی ہیں۔ وہ کسی کی گائے کم دودھ دیتی ہے، وہ ہاتھ پھیرے گا تو دگنا دودھ دینا شروع کر دے گی، یہ تو وہی کام ہے جو تعویذ کرتا ہے، دم کرے گا تو بس یہ ہو جائے گا۔ اور یہ کہ کسی کو جو ہے فصل کم ہوتی ہے تو وہ ایک شف کرے گا تو فصل دگنی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے گا اس کی کھیتی فصل ہی نہیں دے گی۔ تو یہ تو سارے نیکی والے کام، مطلب نیک بندے کے کام ہے نا۔ یہ تو مطلب جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ پیر صاحب ہے تو اس کے ساتھ بندے بھی ایسے ہی ہوں گے، اور یہ بھی ہے بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ جو
70,000 لوگ ہوں گے، سبز چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی انہیں. جب چادر اوڑھنا بھی تو نیک لوگوں کے اس میں شامل ہے. وہ لبرل تو نہیں چادریں اوڑھتے نا، اور وہ روزے بھی نہیں رکھتے. نہ سیکولروں کا وہ جو ہے وہ اس طرح کی وہ تو داڑھی بھی موڑ دیتے ہیں. چلیں جی، تو یہ ساری تباہی بربادی یہ ادھر سے آنی ہے، نیکیوں کے راستے آنی ہے. تو نیکوں سے ہوشیار رہیں. پھر سن لیں ہوشیاری کس سے، چوکنا کس سے. میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک بات آپ کو یہ بتائیے، کبھی آپ بری شکل، کڑوی زبان اور جس کا چہرہ ہی جو ہے وہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ بدماشی لکھی ہوئی ہو، اس سے دھوکہ نہیں کھاتے. ٹھگ نہیں سکتا وہ آپ کو ہمیشہ ٹھگتا ایک معصوم صورت، انوسینٹ فیس ہے. اور جو آپ کا ہمدرد بیخاں بننے میں ید طولہ رکھتا ہے، اس کو ایسی مطلب مہارت ہوتی ہے کہ آپ کو ماں سے بڑھ کر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، آپ اسے ہمدرد سمجھیں گے. اور دوسرا، آپ اگر وہ آپ کی کچھ کام بھی نہ کرے، آپ کے لیے کچھ بھی تعریفی آپ کے لیے کلمات نہ بھی کہے، اس کا نیک کردار دیکھ کر آپ اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. تو یہی کام دجال کرے گا، اور یہی دجال کا گروہ ہے جو کرے گا. اب اس میں ایک جو سمجھنے کی مزید بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ جو گروہ ہے وہ جو بندہ تھا جس سے یہ گروہ، جس کی صفات اس گروہ سے ملتی ہیں، وہ بندہ ایک قبیلے کا تھا. کون سے قبیلے کا تھا؟ بنو تمیم کے قبیلے کا. اب یہاں سے میں پچھلی دفعہ بھی بات یہیں پہ جا کے ختم کی تھی کہ اس وجہ سے اس قبیلے کو آج تک متون کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو دجال کا ساتھی ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال پر سب سے بھاری قبیلہ جو ہوگا وہ بنو تمیم کا قبیلہ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی قوم میں، ایک ہی خاندان میں کچھ لوگ نیکی کی طرف بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ برائی کی طرف سے. اور بات سمجھ میں آتی ہے، ایک خاندان ہے، اس میں اللہ نے ایک پوٹینشل رکھا ہے، وہ لیڈر ہیں، وہ بازو والے ہیں، طاقت والے ہیں. اب ہمارے سامنے افغان ہیں، 3 جو ہے وہ انہوں نے سپر پاورز کو جو ہے بگا دیا ہے. تو یہ اگر اللہ کی طرف ہوں تو بھی لڑاکا ہیں، اور شیطان کی طرف ہوں تو بھی لڑاکا ہیں. لڑاکا ان کی صفت ہے. اب وہ صفت کس کے ساتھ جا کے جڑتی ہے اور کس کے کام آتی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو عین ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ حق کی طرف ہو جائیں، کچھ لوگ شر کی طرف ہو جائیں. یہی معاملہ بنو تمیم کا ہے کہ دجال کی طرف بھی ہوں گے تو حضرت مسیح کے ساتھیوں میں سے بھی ان میں سے ہوں گے. اور میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، اسے جوڑ لیجئے. بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی ہے، اب نہیں آئی تو میں پھر ساری حدیثیں نکال کر لے آؤں گا، پھر اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی. کہ یہ بات تو خیر ہے، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک خاندان، کوئی ایک گھر مکمل طور پر ضروری نہیں کہ شر ہو. برے سے برے لوگوں میں بھی کوئی ایک اچھا آدمی ہو سکتا ہے، اور اچھے سے اچھے لوگوں میں کوئی ایک برا آدمی ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے یہودیوں کو کتنا برا کہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے لیسو سوا، یہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں بڑے نیک لوگ بھی، راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر. اور یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں دوڑ کے جاتے ہیں. وہ بھی ہیں ان میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں کوئی خزانہ جا کے رکھ دیں امانت، وہ آپ کو بغیر کوئی خیانت کیے واپس لوٹائیں گے. لیکن ان میں وہ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، 1 دینار بھی ان کے پاس چھوڑیں تو وہ واپس نہیں دیں گے. حتیٰ دمت علیہ قائمہ، اگر ان کے سر پہ ہی چڑھ کے نہ بیٹھ جائیں تو واپس دینے کے لیے تیار نہیں. سر پہ کھڑے ہو کے وصول کریں تو کریں، خود سے نہیں دیں گے. تو ایک ہی یہودیوں کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں. تو ہم اس وقت بات اس طرح نہیں کر رہے کہ ایک پورے کا پورا خاندان ہی کو ایک طرف کر دیں، لیکن اس معنی میں ضرور کر رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا منطق میں کہ حکم الاکثر حکم کل. آپ جو اکثریت کا حکم ہوتا ہے وہ اسے کل بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ایک سیبوں کی پیٹی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ 60% سیب جو ہے وہ داغی ہے، خراب ہے. تو آپ دکاندار کو کہتے ہیں یار یہ سیب تو داغی ہیں. تو اس جملہ آپ وہ استعمال کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ نے سارے سیبوں کے داغی ہونے کا اعلان کر دیا، حالانکہ سارے تو داغی نہیں ہیں. لیکن یہ جملہ کہنے کا حق آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ اکثر سیب جو ہیں اس میں داغی ہیں، اس لیے آپ کو یہ حق حاصل ہے. یہ جملہ آپ کا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو جو اکثریت کا حکم ہوتا ہے وہ پھر سب کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو اس وقت دنیا میں 57 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے دیکھیے دین کے اعتبار سے جو مرکزی ملک بنتا ہے وہ سعودی عرب ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ کی بعثت وہاں ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ کا مرکز وہاں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو یہ کہاں ہے؟ آپ جتنے بھی نیک ہوں آپ کے پاس مکہ نہیں ہے، مکہ انہی کے پاس ہے، خانہ کعبہ کا جو ہے وہ وارث وہی ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹ چلائی ہے، جہاں بیٹھ کے حکومت کی ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، فتح مکہ کے بعد بھی پھر مکہ میں نہیں ٹھہرے ہیں اپنے آبائی وطن میں، بلکہ واپس اسی مدینے میں گئے ہیں جہاں آپ کا مدفن ہے، تو وہ اس جگہ کی مرکزیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ نہ عراق میں ہے، نہ شام میں ہے، نہ یمن میں، نہ پاکستان شریف میں، وہ بھی وہیں پہ ہے۔ تو ہمارا اس اعتبار سے مرکز جو ہے، دینی مرکز جو ہے، ہر اعتبار سے وہ خطہ بن جاتا ہے۔ اور اس خطے میں اس وقت جو حکمران ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر سعود ہیں، آل سعود ہیں، اور اسی لیے اسے سعودی عرب کہتے ہیں۔ یہ اس کا پرانا نام تو نہیں ہے سعودی عرب، یہ جب آل سعود نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے اپنے نام پر پورے ملک کا نام رکھا، لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے اگر ان کے ساتھ آل شیخ نہ شامل ہو گئے ہوتے۔ آل شیخ وہ جو وہاں کے علماء کا طبقہ، دیندار لوگ، یہ ہیں اسی خطے کے رہنے والے، ایک ہی علاقہ ہے۔ اچھا یہاں پہ وہ ذرا آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ کسی کو مطلب وہ خاص طور پہ اہل حدیثوں کو ہمارے بریلوی حضرات نجدی کہتے ہیں۔ اب جب وہ انہیں نجدی کہہ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے کسی آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر وہاں اس صفات کے لوگ ہوں گے تو دوسری صفات کے لوگ بھی ہوں گے، سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی وہاں پہ ایک جو محمد بن عبد الوہاب جو تھے وہ نجدی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بدعات کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھائی تھی۔ بعد میں اس میں شدت بھی آ گئی، ظاہر ہے علاقہ وہ ہے تو اس میں کچھ گھس گئے ہوں گے نا دوسری طرح والے بھی، وہ جو ہندوستان والے کہتے ہیں گھس بیٹھیے، تو آ گئے۔ تو جب وہ آپ کوئی جگہ فتح کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں نا، وہ بعض جگہوں پہ قتل عام ہو جاتے ہیں، اور جوش میں نہیں، وہ تو ان سے ہوا ہے معاملات، مطلب وہ جو ابھی وہ اہل تشیع یوم انہدام جنت البقیع مناتے، تو انہوں نے وہ توحید کے جوش میں ساری قبریں مٹا دیں، سب صحابہ کی بھی بیچ میں گئی، اور یہ کہ ہم ہو تو گیا تھی کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی، وہ تو پھر کسی نے مت دی کہ بھئی یہ رہنے دو، نہیں تو چھوڑا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں تھا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بعد میں شدت پسندی آ گئی، لیکن یہ ایک بڑی عظیم تحریک تھی، انہوں نے بہت وہاں پہ یوں سمجھے ریوائیول کیا ہے سنت کا اور بدعات کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کے اندر تھیں خرافات، ظاہر ہے وہ عربی تھے نہیں، اور ان کے اندر وہ اجمی اثرات تھے بہت زیادہ تھے، تو ان سب کا خاتمہ اس تحریک کے ذریعے سے ہوا، اور وہ نیک لوگ اس تحریک کا جو حصہ تھے بعد میں ان کو جوڑ دیا گیا آل سعود کے ساتھ۔ اس لیے کہ دیکھیں خانہ کعبہ اور مدینہ کا اس کا کوئی سیکولر بندہ تو اہتمام نہیں کر سکتا نا، اس کو تو نہیں بنا سکتے آپ، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک مذہبی سہارا بھی اس کو حاصل ہو، تو یہ آل شیخ کا مذہبی سہارا اسے دے دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ فیصل کی دور تک یہ بہت اچھا چلا ہے، اور وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے یا جو دیندار لوگ تھے ان کا بڑا ہولڈ تھا، متوا، اس کا بڑا کنٹرول، اس کی بڑی چلتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو وہ کیا گیا ہے، یعنی محدود، لمیٹڈ، اور اس میں یہ جو عبداللہ تھا جو پچھلا بادشاہ، یہ تھا جب اس سے پہلے والا تھا جو فہد تھا شاید، اس کے دور میں یہ وزیر داخلہ یا اس طرح کی، یہ جو اس کے آل شیخ تھے نا، یہ سارے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، یہ ان میں سے تھے، تو یہ خیال، یعنی ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا اس کا، تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چونکہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اسے اقتدار دے نہیں رہے تھے،
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ فہد کے مرنے کے بعد اس کا اعلان نہیں کیا گیا، ڈیڈ باڈی رکھی گئی محفوظ کر کے، یہاں تک کہ عبداللہ خفیہ طور پہ امریکہ گیا، اندر خانے معاہدہ ہوا، یعنی اچھا بچہ بن کے رہوں گا، تو اس کے بعد پھر آ کے عبداللہ نے ٹیک اوور کی، بادشاہ بنائے، اور پھر شاہ فہد کا وہ جو تدفین وغیرہ ہوئی ہے۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے درمیان ٹسل ہے، یہ ٹسل باقی دنیا میں بھی ہے، اور یہ امریکہ کی گیم کا حصہ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب مسلمان آپس میں ترقی پسند مسلمان اور یہ جو روایت پسند مسلمان ہیں، دین کی روایت پر چلنے والے، ان کے درمیان اب ٹکراؤ کرو، ہمیں نہ لڑنا پڑے، یہ خود ایک دوسرے کو ماریں، ان کے درمیان ٹکراؤ کراؤ۔ یہ انہوں نے سعودی عرب کے اندر بھی، اب محمد بن سلمان کے ہاتھوں وہ بالکل کھلا کھلا کام شروع کرا دیا ہے۔ اب ہر طرح کی فحاشی وہاں پہ وہ رواج پا رہی ہے۔ ابھی کل کی خبر ہے یا پرسوں کی کہ 10 سینمے انہوں نے مدینے میں کھول لیے ہیں، اور یہ ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے آل شیخ کو۔ ان کے بہت سے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، قتل کیے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے انہوں نے جیلوں میں رکھا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہاں سے خبریں نہیں آ سکتی، وہاں خبریں باہر آنا ناممکنات میں سے، تو کیونکہ وہاں اسلامی شریعت ہے نا، نیکی کے رستے سے کام ہو رہا ہے نا سارا۔ تو ہیں بھی عرب، تو یہ سارا کچھ جو وہاں پہ چل رہا ہے، تو جو دبے ہوئے ہیں بہرحال ان کے اندر رد عمل تو ہوگا، کوئی گھٹن کا احساس تو ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو شاید اللہ تعالیٰ وہ تیار کر رہا ہے۔ یہ خون جگر جو ہوتا ہے نا، جب دل کوڑتا ہے اور انسان کا جو ہے وہ خون جوش مارتا ہے، کر کچھ نہ سکتا ہو، تو جذبہ پھر اور پروان چڑھتا ہے۔ یہ 13 مکے سالوں میں مسلمان کوڑتے ہی رہے نا، تو پھر جب بدر میں موقع ملا تو 313 نے کام کر دیے۔ عام 313 بندہ آگے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کوڑا ہوا بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جو آل شیخ ہیں وہ کوڑ رہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ دل سے برا جاننے کا مطلب دل میں کوڑنا، تو وہ کوڑ رہے ہیں، اور یہ جب بھی کوئی اس طرح کی جب صورت بنے گی تو پھر اس موقع پہ وہ کوڑن ظاہر ہوگی، وہ نکلے گی، تو مرکز پھر بھی وہی بنے گا، میدی بھی وہیں سے ہوں گے، نیوکلس وہی ہوگا۔ ان کی مدد پھر مشرق سے، اور مشرق بعید بنے، وہ والا ایک مشرق تو نجد ہے نا مدینے سے، لیکن ایک مشرق جو ہے آپ کا خراسان ہے، یہاں سے لشکر بھی جائیں گے، جا کے ان کی مدد کریں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے جائیں گے، یہ خود ان کا لشکر نہیں ہے، ان کا لشکر تو وہیں بننا ہے جہاں کا جہاں سے ان کا مرکز ہے۔ تو بہرحال یہ آج ہم نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہی کل حدیثیں ہیں نجد کے بارے میں، بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف چیدہ جن سے چند چیزیں نمایاں ہو جائیں، ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو اب ہم نے 2 خطے کور کر لیے، عراق کے بارے میں بھی ہم نے جو متعلقہ حدیثیں ہیں وہ پڑھ لی، اور نجد کے بارے میں بھی پڑھ لی۔ اب ہم آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شام کی طرف چلیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔